السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 13 جولائی 2014 مطابق 14 رمضان 1435 ہجری بروز اتوار، ابھی نماز تراویح کے 2 تراویحوں میں 8 رکعت میں سورہ مومنون کے آخر کے 2 رکوع اور سورہ نور کے 7 رکوع کی تلاوت کی گئی، بلکہ 8 رکوع کی تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کہ ان تلاوت کردہ آیات کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اس سے پہلے سورہ حج اور سورہ مومنون کی کچھ اہم باتیں جو رہ گئی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سورہ حج میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اپنے پروردگار سے ڈرو، اور پھر فرمایا کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا سنگین ہے، بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال کیا، اے لوگو۔ اب لوگوں کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، لوگوں میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی انسانوں کی مخلوق ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ پیغام قرآن کا ہے، اللہ کا ہے۔ اب آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے اس پیغام سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ کون پہنچائے گا ان تک؟ وہ تو آئیں گے نہیں ادھر، اللہ ان کی اگر کوئی صورتیں پیدا کر دیں تو آ جائیں گے۔ یہ ذمہ داری قیامت کے سنگین ہونے کی اور اس سے باخبر ہونے کی اور اللہ سے ڈر کی اور خوف کی اور اللہ کو اپنا رب ماننے کی کس کے اوپر ہے؟ یقیناً یہ تو اس امت محمد کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس امت کے اوپر ہے۔ وگرنہ آپ لوگوں سے پوچھئے انہیں کیا پتہ کہ ان کا رب اللہ ہے؟ کسی سے پوچھئے تو وہ کہیں گے ہمارا کوئی ہے، ہمارا کوئی ہے، ہمارا کوئی ہے۔ کوئی کسی کو اپنا خدا مان رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا خدا مان رہا ہے، کوئی کسی کو۔ یہ پیغام ان تک پہنچے کہ وہ سب رب کو اپنا رب مانے، آسمان اور زمین کا جو پالن ہار ہے رب السماوات والارض، اس کو رب مانے اور سب اس سے ڈرے۔ کہ آج تمام انسان ایک اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمان ہی اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ مسلمانوں کے اندر ہی خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ جس کے اندر خوف خدا ہو وہ پھر جھوٹ بولے، جس میں خوف خدا ہو وہ کسی کو تکلیف دے، جس میں خوف خدا ہو کسی کو ایذا پہنچائے، جس میں خوف خدا ہو وہ لوگوں کے حقوق کو سلب کرے، کسی کے اندر خوف خدا ہو وہ قتل و غارت گری کرے، کسی کے اندر خوف خدا ہو پھر وہ ظلم کرے، کسی کے اندر خوف خدا ہو اور وہ دنیا کے اندر فتنے اور فساد پھیلائے، اکڑ، کبر، تکبر، حسد، بغض یہ اس کے اندر آئے۔ اللہ کے خوف والے کے اندر تو یہ بیماریاں نہیں ہوتی، یہ بیماریاں نہیں ہوتی۔ جس میں خوف خدا ہوتا ہے اس کے اندر عجز ہوتا ہے، عجز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی یہی پہچان بتائی، کئی ان کی جو صفات بتائیں ان میں یہ صفت کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بار بار یہ بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے
کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں، علم آنے کے بعد تسلیم کر لیتے ہیں، اور غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف خدا ان میں نہیں ہے، ان میں کبر ہے۔ اللہ کے نبی نے کبر کی تعریف کری کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر جو ہے وہ سچ کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہے، حقیر سمجھنا ہے۔ تو اب آپ خود ہی جائزہ لیں۔ تقوی والے کی پہچان بتائی کہ وہ اعتراف خطا کرتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اور متکبر کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانے گا، بحث مباحث سے کرے گا، غصہ کرے گا، حجتیں کرے گا، یہ سب کرے گا۔ عوام کو چھوڑ دیجیے، خواص کے اندر بھی یہ صفات بہت کم نظر آ رہی ہیں۔ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے نماز کے اندر قرآن مجید کی آیت میں ایک غلطی کری، اور یہ غلطی دوسری مرتبہ کری۔ نماز کے بعد اکیلے میں ان سے کہا کہ آپ نے یہاں پر ان للمتقین مفازن کے بجائے ان المتقین مفازن پڑھا ہے۔ ان المتقین اس سے پہلے والی صورت ہے، اس میں آیا ہے، یہاں ان للمتقین مفازہ ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، میں نے تو میرے دماغ میں ان لل ہی تھا، جو میرے دماغ میں تھا وہی پڑھا ہے میں نے۔ اب ان سے کہا گیا کہ یہ غلطی دوسری مرتبہ کی ہے آپ نے۔ نہیں، میں نے دماغ میں یہی تھا، میں نے یہی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہتے؟ مقتدیوں میں سے مؤذن صاحب بھی اتفاق سے ایک پارے کے حافظ، 30ویں پارے کے، اور یہ 30ویں پارے کا رکوع۔ تحقیق کے لیے ہم نے مؤذن صاحب سے پوچھا، مؤذن صاحب امام صاحب نے ان المتقین پڑھا کہ ان للمتقین پڑھا؟ کہنے لگے ان المتقین پڑھا۔ ان کا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے یہی سنا؟ ہاں یہی سنا۔ اب میں نے کہا کہ یہ بات ان کے سامنے کہی تو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے ہاں صاحب وہ غلطی نہیں مانتے۔ مؤذن صاحب نے بھی کہا غلطی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کئی ان کے آگے القاب لگے ہوئے ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم صاحب بھی ہیں، فاضل صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں۔ یہ جو ڈگریوں کا بوجھ ہے، اس بوجھ کے تلے جو ہے اعتراف خطا ان کے دب گیا، بس وہ انا جو ہے ان کی وہ بہت موٹی ہے۔ میں مفتی ہو کر میں بلا غلطی کر سکتا ہوں، میں حافظ ہو کر، میں عالم ہو کر، میں فاضل ہو کر غلطی کر سکتا ہوں۔ تو یہ مزاج جب ہمارے خواص کا ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ اعتراف خطا کا مزاج، غلطی کا مزاج، ہمارے تسلیم کرنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا کرے۔ اور یہ جو کبر کی علامت اللہ کے نبی نے بتائی، الکبر بطر الحق ہے، تکبر جو ہے وہ حق کا انکار ہے، حق کو قبول نہ کرنا۔ اور خوف خدا اور متقی کی پہچان کیا بتائی؟ فوراً تسلیم کر لینا۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو اب یہ لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ ان سے تو پوچھئے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ تو نہیں پہچانتے، وہ تو کسی کو اپنا رب کہہ رہے۔ اور ان سے پوچھئے کہ تم کس سے ڈرتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ 33 کروڑ تو 50 سال پہلے تھے، اب تو وہاں پر ایسا ہے جو مرا وہ بھگوان۔ پتہ نہیں کس کس سے ڈرتے ہیں، کس کس سے ڈرتے ہیں۔ کوئی جو ہے ہاتھی سے ڈرتا ہے، کوئی گھوڑے سے ڈرتا ہے، کوئی بندر سے ڈرتا ہے، ہاں کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی چھپکلی سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر بندر بہت ہیں مغل پر، ہاں، اور ثنا گارڈن کی چھتوں پہ اچکتے رہتے ہیں، کودتے رہتے ہیں۔ غلیل دکھاؤ تو اور زیادہ کودتے ہیں کیونکہ ان کی صفت ہے، ہاں ان کی صفت ہے۔ ایک صاحب نے بندر کو مارنے کی کوشش کی تو ایک شخص جو ہے، ہاں بھگوان کو مارتے، خبردار یوں کر ڈالوں گا، وہ کر اب بتائیے، تو یہاں تو یہ حال ہے، کہاں مانتے ہیں؟
کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو تسلیم کرو، رب خالق کائنات جو ہے اس کو رب مانو، اس سے ڈرو۔ کہاں ہے یہ ڈر؟ یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ یہ ناس تک کا پیغام ہے، تمام انسانیت کا پیغام ہے، تمام انسانیت کے لیے میسیج ہے یہ قرآن۔ یہ کام کون کرے گا؟ یہ تو اس امت کو کرنا ہے، لیکن ہم تو وہی فاتحہ، نان فاتحہ، آمین، دھیرے کہنا، زور سے کہنا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، بس اسی جھگڑوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اسی جھگڑوں میں مر جاتے ہیں بس۔ اور یہ ثابت کرتے ہوئے مر جاتے ہیں کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، وہ یہ ثابت کرتے ہوئے مر جاتے ہیں کہ دھیرے کہنا چاہیے۔ دونوں نے 500 صفحے کی کتابیں لکھ ڈالی، 300 پیجز کی، ادھر یہ مر گئے، ادھر وہ مر گئے، اٹیک کرتے ہوئے، ڈیفینس کرتے ہوئے، ادھر کروڑوں لوگ بے کلمے کے، بے ایمان کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ کار نجات یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ کے آیا یا ناف کے نیچے باندھ کے آیا یا ناف کے اوپر باندھ کے آیا، آمین زور سے کی کہ دھیرے کی، رفع یدین کیا یا نہیں کیا، یہ کار نجات نہیں ہے۔ کار نجات یہ ہے کہ ایمان لایا یا نہیں لایا، یہ ہے کار نجات۔ لیکن عجیب بات ہے، ڈیوٹی چھوڑ کر اوور ٹائم خوب کر رہے ہیں، فرض چھوڑ کر نفلیں خوب پڑھ رہے ہیں، سب فرض چھوڑ کر نفلیں پڑھ رہے ہیں، ڈیوٹی چھوڑ کر اوور ٹائم کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ڈیوٹی چھوڑ کر اوور ٹائم کرو گے تو بجائے پروموشن کے ڈیموشن ہوگا، جو سروس ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ ہمارا حال یہ نفلوں کی دھوم ہے، اور بعض جگہ تو یہ حال ہے کہ جو نفلیں کیا مستحب بھی نہیں ہیں، جو بالکل بدعات ہیں ان کی دھوم ہیں، اور جو سنت ہیں، فرائض ہیں، وہ معدوم ہیں۔ یہ میسیج اللہ کا، یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں۔ کون پہنچائے گا؟ لوگوں سے پوچھئے تمہارا رب کون ہے، نہیں جانتے۔ کس سے ڈرتے ہو؟ کیا اللہ سے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے سارے انسانوں کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ان کو مخاطب کر کے قیامت کے زلزلے سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں۔ او لوگو، اپنے پالنہار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہے، بڑا سنگین ہے۔ کیا ہوگا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا؟ تو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، تو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خار کو بھول جائے گی، بھول جائے گی کہ میرا کوئی بچہ بھی ہے۔ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، ایسی ہولناکی ہوگی قیامت کی کہ وہ بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اس کی ہیبت سے۔ یہ آگاہی کون دے گا؟ غفلتوں میں زندگی لوگوں کی گزر رہی ہے۔ یہ قوم داعی تھی، مبلغ تھی، یہ قوم لیڈر تھی، راہبر تھی، رہنما تھی، لیکن سو رہی ہے یہ۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ اس وقت کے زلزلے کی کیفیت، بعض نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس وقت تم لوگوں کو مست دیکھ رہے ہو حالانکہ ان کی مستی ٹوٹنے والی ہے، قیامت کا زلزلہ ان کی مستی توڑنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تیاری کی توفیق دیں، اور ہمارے وہ بھائی جو نادان ہیں، نہیں جانتے، اللہ ان تک اس پیغام کو ہمیں پہنچانے کی توفیق دیں، ہمت دیں، حوصلہ دیں، علم دیں، صلاحیت دیں، حکمت دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری بات، لوگوں کی ایک کیٹیگری بتائی اس میں، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو صرف خوشحالی کے وقت ہی یاد کرتے ہیں۔ بھلائی پہنچتی ہے، وظیفہ پڑھا، کچھ فائدہ ہوا تو اب وظیفہ پابندی سے پڑھیں گے۔ ہاں، اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھا کرو پابندی سے، نہیں وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ پیر صاحب نے کہا
یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ کا وظیفہ پڑھا کرو یہ فائدہ ہوگا. وہ بڑی پابندی سے نہا کے غسل کر کے اسنان کر کے وہ بڑی پابندی سے 20 سال سے چل رہا ہے اور 20 سال سے فرائض گول ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کنارے کنارے پر عبادت کرتے ہیں. ہاں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بھلائی پہنچتی ہے، مال خیر، قرآن مجید میں مال کو بھی خیر کہا ہے. جب مال و دولت ملتا ہے فائدے ہوتے ہیں، عبادت سے، بندگی سے، نبی کا ساتھ دینے سے، مال غنیمت ملتا ہے، فائدے ہوتے ہیں تو اطمئن بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچی، جہاد آ گیا سامنے، کوئی دین کے پھیلانے کی کوئی مہم آ گئی سامنے، مشکل اور مصیبت کی گھڑی آ گئی سامنے، بس ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں، پچھے پاؤں پلٹ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے میں ہیں. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بڑا خسارہ ہے، کھلا خسارہ ہے، کھلا نقصان ہے. صرف اگر دنیا کا خسارہ ہوتا، آخرت کے اندر فائدہ ہوتا تو بھی چلو بھائی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. اچھا یہاں خوب خسارہ ہو، یہاں خوب فائدہ ہو، وہاں خسارہ، تو بھی چلو سمجھ میں تھوڑا بہت یہاں تو فائدہ ہو گیا. ایسے لوگوں کے بارے میں تو کہا یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان. تو کنارے کنارے پر عبادت کرتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں. اب یہ دوسروں کو چھوڑیے، ہم اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. سال کا کنارہ رمضان اور ہفتے کا کنارہ جمعہ، کرتے نہیں کرتے؟ ہم بھی اس میں آ رہے نہیں آ رہے، ہم اس وعید میں. ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہیں. ہمیں حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی کرتے رہو، چاہے فائدے پہنچیں یا نقصان پہنچے. ایمان کا تعلق، فائدے پہنچے تو ایمان پہ چل رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، اور کچھ آزمائش کی گھڑی آئی چھوڑ دیا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرتا رہتا ہے مومنین کی مختلف انداز سے. کبھی ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور آزمائش کریں گے، تھوڑا سا کبھی خوف دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی فائدوں میں کمی کر کے. یہ آزمائش ہوتی ہے. جو ان گھڑیوں کے اندر حق پہ جمع رہا، عبادت پہ جمع رہا، اللہ نے کہا بشر الصابرین، ان کو خوشخبری سناؤ ایسے ثابت قدم لوگوں کو، صبر و تحمل والوں کو، برداشت والوں کو، حق پہ جمے ہوئے لوگوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا، ہم بھی اللہ کے ہیں، اگر اس کی جگہ ہمارے اوپر ہم بھی مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سب ہوا. اولئک علیہم صلوات، جو ایسا ثبوت دیتے ہیں حق پہ جمے رہنے کا، جو ثبوت دیتے ہیں مصائب کی گھڑی میں بھی ایمان پہ قائم رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے توجہات ہوتی ہیں. صلوات کے معنی توجہات، رب کی توجہات ہوتی ہیں ان پر، ان کے رب کی طرف سے ان پر توجہات ہوتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں، ورحمہ اور رحمت ہوتی ہے ان پر. اور کیا ہوتا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان کو ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور اپنی بندگی پر مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے. عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم تکن عبد الناس. ہمارے یہاں پر ایک طبقہ صرف عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو سمجھتا ہے. نہیں، عبادت اللہ کے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے. جب جو حکم مل رہا ہے جس فیلڈ کے اندر، بس اس کو مانیے، عبادت ہے. اور اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے فرمایا
کہ تو حرام چیزوں سے بچ، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تو اس سے بچ، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں چھوٹا عبادت گزار نہیں، اعبد کہا، اعبد سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ معلوم ہوا یہ بھی ایک عبادت ہے، حرام سے بچنا یہ بھی عبادت ہے، محرمات سے بچنا عبادت ہے، اور یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ اب جھوٹ، حسد، مکر، فریب، غیبت، غصہ، تکبر، یہ سب جو ہیں یہ حرام ہیں، حق تلفیاں یہ سب حرام ہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں سے بھی بچ رہا ہے تو یقیناً اللہ کی یہاں وہ بھی بڑا عبادت گزار ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادت والوں کی جو کنارے کنارے پر عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی، اللہ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان لوگوں سے ہمیں مستثنیٰ کرے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد مشرکین کا حشر کیا ہوگا، جہنم کے اندر کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی پلایا بھی جائے گا اور اوپر سے بھی ڈالا جائے گا، اور جس وقت وہ پانی وہ پئیں گے تو کیا حال ہوگا، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، پینے کے بعد اندر کی آتیں گل کر جو ہیں پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی، اور جلود جلد کی جمع ہے کھالیں، اوپر سے جو پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا اس سے اوپر کی کھال گل جائے گی، پھر سے کھال چڑھائی جائے گی، پھر یہ سزا دی جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب وہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، ان سزاؤں سے بھاگنے کی، پھر پلٹا دیا جائے گا ان کو اسی میں، اور کہا جائے گا اب یہ جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جو ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے اس کو غیر اللہ کو دیتے تھے، یہ سزا ہے ان کی۔ کوئی اپنی آرزوؤں کا مرکز کسی کو بنایا ہوا ہے، کوئی کسی کو بنایا ہوا ہے، کوئی کسی کو بنایا ہوا ہے، اور سب بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو بے فکر ہیں، ہمیں جنت میں یہ لے کے جائیں گے۔ جیسے لات، عزا، منات، حبل والے جو تھے وہ بھی بڑے مطمئن تھے اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، صاحب ہمیں وہاں لے کے جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کے دروازے پر ہوں گے اور یہودیوں کو چن چن کے جنت میں داخل کریں گے، کہیں گے جاؤ ہم ہیں نا، میں ہوں نا، جاؤ، آؤ جاؤ، آؤ جاؤ۔ ایسا ان کو زعم تھا کہ ہمارے دادا نبی، ہمارے پردادا نبی، ہمارے لگڑ دادا نبی، سینکڑوں ہمارے خاندان میں نبی گزرے ہیں، ہم تو بہت سپیریئر ہیں، سپر نہیں سپیریئر ہیں، ہم شعب مختار ہیں، ہم سلیکٹڈ نیشن ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہتے تھے۔ اور پھر کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں۔ اچھا اگر چھوا بھی آگ نے تو دنیا کی جتنی مدت ہے 700 سال، اب کس نے دیکھا ہے کون جیے گا 700 سال تک، اندھوں میں کانے راجا، اگر اور ایک دن جو ہوگا ایک دن یعنی 7 دن، بس ہمیں 7 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد پھر جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے، اگر ہوا بھی عذاب تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا ذرا نبی ان سے پوچھو کیا تمہارا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا کہ وہ تمہیں اس وجہ سے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، تم یہودی ہو، تم نبیوں کی اولاد ہو، تو تمہیں سزا نہ دے گا؟ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے؟ اچھا اگر ایسی بات ہے، تم یہ کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بہت محبوب بڑے چہیتے ہیں، تو محبوب تو اپنے محب سے، عاشق اپنے معشوق سے ملنے کی ہر لمحہ تمنا کرتے ہیں صاحب؟
اگر سچا عشق ہے تو وہ تو 1 فٹ بھی دور رہنا پسند نہیں کرتے. ہاں آفس 6 گھنٹے کا ہے 8 گھنٹے کا، محترمہ نے 1 درجن مرتبہ فون کر دیا، اجی کب آ رہے ہیں آپ؟ ہاں آفس 1 گھنٹہ ہو چکا ابھی تک نہیں پہنچے آپ گھر، بیچ میں لنچ کرا آپ نے؟ نہیں کرا. یہ ہوتا ہے عشق اور معاشقہ جو ہے وہ تو 1 منٹ کے لیے بھی جدائی نہیں چاہتے، مجبوراً دوری ہوتی ہے. اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر تمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، کیونکہ اس کے بغیر تو تم مل نہیں سکتے اللہ سے. موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. اللہ نے کہا لن یتمنوہ ابدا لا نہیں کہا، لن کہا. یہ ہرگز ہرگز نہیں کریں گے موت کی تمنا. ارے یہ کیسا عشق ہے بھائی؟ معشوق سے محبت بہت ہے، کہیں آؤ تمہیں ہم ملا دیتے ہیں، نہیں 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 ہم نہیں آ رہے. یہ تو مکاری والا عشق ہے، فلمی عشق ہے یہ. اس میں رو رہے ہیں، اس میں مر گئے، اس میں پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. ہاں اس میں ان کے عاشق، اس میں ان کے عاشق. ہاں یہاں مر گئے وہاں جی گئے، کتنے مرتبہ مرتے اور جیتے. اور کیا کہانیاں چلتی ہیں. بھائی اگر تمہیں واقعی محبت ہے تو آؤ ہم تمہیں معشوق سے ملا دیتے ہیں. موت آؤ ہم ملا دیتے ہیں، اس پل پہ سے چلو آؤ ہمارے ساتھ. نہیں 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 ہم نہیں آ سکتے. تو یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں. اللہ بھیا بھی کیا رگ پکڑتے ہیں، چمٹی لیتے ہیں، ہاں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ذرا کہو ان سے موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو. ہرگز نہیں کریں گے. بلکہ کیا چاہتے ہیں یہ سب قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا. یہ سارے سمٹمز آج ہمارے اندر آ گئے. اللہ نے کہا ہرگز نہیں کریں گے یہ موت کی تمنا، بلکہ آپ پاؤ گے ان کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کے اور زندگی کے آرزومند انہی کو پاؤ گے انہی کے پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں ان کو بھی پاؤ گے. بڑے میاں نے سینچری پوری کر لی ہے، پھر بھی خوب دوائیں اور یہ وہ سب چل رہا ہے، روزانہ کے 10,000 ہزار کا خرچہ. کیوں بھائی؟ نہیں ابھی تو اور جینا ہے. تمنا ہوگی مشرکوں کی، اور ان کی سب سے زیادہ تمنا ہوتی ہے یود احدہم ان یعمر 1000 سنہ، کہ 1000 سال کی ان کے عمریں ہو جائیں. عشق والا جس کو عشق ہو وہ اپنے معشوق سے 1000 سال تک دور رہنا چاہتا ہے. ہاں ارے 1 گھنٹہ اس کے اوپر بڑا بار ہو جاتا ہے، بڑا بار ہو جاتا ہے. اللہ نے جو باتیں کہی ہیں تو ان کو ایک زوم ہو گیا تھا. آج یہ زوم معاف کیجئے ہمارے اندر بھی آ گیا. عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اور ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ہے برہمن طبقہ. ان تینوں کو اگر آپ ان کو اگر ملائیں آپ تو تینوں کے اندر یہ نفسیات ہے. ہم سپیریئر ہیں، تم سب ہمارے غلام ہو. پیر دابو، تلوے چاٹو، جوتے اٹھاؤ، ہمیں ریسیپشن کرو، ہمیں پالو، ہمیں پالو. تینوں کے اندر دیکھیے آپ یہ مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ خبردار تمہارے اندر یہ صفات پیدا نہ ہو، یہ صفات پیدا نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایسی مذمت کی ہے کہ اس کا انجام بڑا برا ہے، انجام بڑا برا ہے. تو شرک بتا رہا تھا، شرک یہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. اس کی صفات تعطی الملک من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء ذکورا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. ہر سال ہم جب یہ تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سب باتیں بتاتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو. اس کی یہ صفات ہیں کہ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے،
بادشاہت دینا اس کے ہاتھ میں، چھیننا اس کے ہاتھ میں، بھلائیوں کے سرچشمے اور خزانے اس کے ہاتھ میں، ساری قدرتیں ہر چیز کی اس کے ہاتھ میں، اندھیرے اس کے ہاتھ میں، اجالے اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں، لڑکے اس کے ہاتھ میں، لڑکیاں اس کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا اس کے ہاتھ میں، اولاد کا نہ دینا اس کے ہاتھ میں، اور بے پناہ بغیر حساب کے رزق دینا اس کے ہاتھ میں، اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں دینا اس کے ہاتھ میں، یہ سب اس کے ہاتھ میں۔ تو ذات میں بھی شریک نہیں، صفات میں بھی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ شرک کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کیا شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں نذیر بھی ہیں، اس کے نبی بھی نذیر ہیں، بشیر ہیں، اللہ کی شان بھی، ڈراتے بھی ہیں اللہ، پھر ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اب جہنم کا تذکرہ کیا ایسا خطرناک کہ یسحر به ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ غم سے جب بھاگے گا نکل کر تو اس کو پلٹا دیا جائے گا ان کو، اور کہا جائے گا یہ عذاب چکھو۔ اب دہل گئے بندے، ڈر گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کا جنتوں میں جو اعزاز ہوگا اب وہ بتاتے ہیں کیسے ہوں گے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ سے قلبی تعلق مضبوط کیا، اچھے عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ تو بارہا سنا آپ نے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یحلون فیہا من اساور، اللہ ان کو دولہا بنائیں گے وہاں پر، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ یہاں پر حرام ہے مردوں کے لیے سونا، وہاں پر اللہ سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ مطلب کہ کس کو پہنائے جاتے ہیں؟ دولہا میاں کو، نوشہ جو ہوتے ہیں ان کو بڑا سجایا جاتا ہے، بڑا سجایا جاتا ہے، ہر ایک ان کا اس دن خادم ہوتا ہے۔ ہاں، نوشہ کا کتنے صاحب ایک دن کا نوشہ بادشاہ سے کم نہیں ہوتا، جو نوشہ ہوتا ہے بادشاہ سے کم نہیں، ہر ایک غلام، جی نوشہ میاں حکم۔ تو اللہ وہاں پر فرشتوں کو خادم بنائے گا اور وہاں پر دولہا بنائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے گا، ولؤلؤا، اور بہترین موتیوں کے لباس پہنائے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ریشم کا لباس، موتی پہنائے گا، موتیوں کے کنگن، سونے کے کنگن، اور لباس ریشم کا۔ کیوں؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ بات تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دنیا کے اندر اس کی ہدایت پا گئے تھے، اس لیے یہاں پر یہ ان کے ساتھ احسان اور ان کا اعزاز ہو رہا ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور جو تعریف کیا ہوا پروردگار ہے اس کے راہ کی طرف، اس کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان معززین بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اس کے بعد اب حج سے متعلق بات ہے کہ حج کی اللہ تعالیٰ نے جو روح بتائی، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی بتائی، حج کے بارے میں کہا جب تم حج سے فارغ ہو گئے تو اب کیا کرو؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک کی گندگیوں سے بچو، شرک کی گندگیوں سے بچو، شرک کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب ذرا مجھے بتائیے کتنے الحاج ہیں جو شرک سے اور جھوٹ سے بچ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے سچے حاجی صاحب کی پہچان یہ ہے کہ شرک کے بعد، ویسے تو حج کے بعد، ویسے تو حج سے پہلے ہی بچنا چاہیے،
لیکن کم سے کم اب الحاج ہو گئے، حاجی صاحب ہو گئے، تو اب تو آپ کے اندر شرک کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں۔ دوسرا، جھوٹ بالکل نہیں ہو آپ کی زندگی میں۔ ہم نے دیکھا حاجی صاحبان ہو جاتے ہیں پھر بھی پکے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں، اور جھوٹے اس کو دغل فصل، جھوٹ، مکار، فریبی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ ان کا پلاٹ پہ قبضہ، ان کا پلاٹ پہ قبضہ، وہ بیچارہ 10 سال سے دبئی میں ہے، پلاٹ اس کا پڑا ہوا ہے، اور ان کا چلو اس پہ قبضہ۔ اسے معلوم ہوا ارے فلاں پہلوان نے، بے ایمان پہلوان نے قبضہ کر لیا، اور اس کے آگے الحاج بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں الحاج نہیں لکھو تو ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں کہ بری بات ہے کیا لکھنا؟ ہاں ارے وہ بھی ہے، کہتا حاجی صاحب میرا پلاٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا کتنے کا ہے؟ کہ تمہارا نام لکھا ہے؟ ہاں رجسٹری ہے میری۔ اچھا تو کتنا ہے؟ اس کی قیمت کتنی آ رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ دیکھو کیا قیمت آ رہی ہے، 50 لاکھ کا ہے۔ ٹھیک ہے 2%۔ ارے صاحب رجسٹری ہے، بس تو جاؤ اب تھانہ کچہری کرو، 2% میں یہاں بات ہو جائے گی، وہاں تمہیں اس کا ڈبل کھلانا پڑے گا، جاؤ۔ اب یہ بیچارہ سوچتا ہے کیا کریں، چلو لے دے کے پھر بھی کچھ بچ رہا ہے، اور الحاج ہیں ماشاءاللہ، کمیشن چل رہا ہے۔ ایسے حاجی، لعنت ہوتی ہے اللہ کی ایسے حاجیوں پر۔ آج معاف کیجئے، حج کے بعد ہماری زندگی بالکل نہیں سنورتی، بالکل۔ حاجیوں کو لڑتے ہوئے آپ دیکھو، لڑتے ہوئے ذرا سی بات پہ لڑتے ہیں۔ جب وہاں پر یہ حال ہے تو پھر آنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلاب آئے گا؟ کیا انقلاب آئے؟ کیونکہ ایک فارملٹی ہے، چلے ہیں یہاں سے تو بڑے اطمینان سے چلے ہیں، 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، بڑے اطمینان سے وہاں سے یہاں اڑ کے آ گئے۔ اس لیے حج کے اندر انقلاب نہیں آ رہا۔ جو پچھلے زمانے کے حاجی ہوتے تھے، اکثر تاریخوں میں واقعات آتے ہیں کہ صاحب اپنے زمانے کے بڑے بڑے ڈاکو، زمانے کے بڑے بڑے پہلوان اور بڑے ستانے والے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب وہ آئے حج کر کے تو معلوم ہوا کہ زندگی پلٹ گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کی کہ اس زمانے میں حج جو ہے پانی کے جہاز سے ہوتا تھا، ہاں پانی کے جہاز سے، اور اس کے اندر ہفتوں، کبھی کبھی تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو دودھ معاف کرا کے امی جان سے، ہاں سب سے معافی تلافی کر کے، کیونکہ بالکل یہ سمجھتے تھے کہ بھائی 50-50 والا معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ آتے بھی ہیں یا قبر مچھلی کے پیٹ میں بنتی ہے پانی میں۔ تو بالکل سچی توبہ کر کے حاجی صاحب اب نکل رہے ہیں، سچی توبہ کر کے، اللہ میاں سے بھی معافی مانگ کے، سب سے معافی مانگ کے، قرضے کسی کے ہیں تو وہ بھی دے کے، حقوق ہیں تو وہ بھی، امی حضور کے تلوے چھو کے ان سے بھی معافی مانگ کے، بھائی کا ہے تو وہ بھی دے دیا، بہن کا ہے تو وہ بھی، پڑوسی سے بیچارے سے بہت اس کو دم کر رہے تھے، صاحب معاف کر دیجئے مولانا صاحب آپ کو بہت ستایا میں نے، ہاں مولانا سے بھی معافی مانگی، سب سے معافی مانگ کے صاف ستھرے ہو کے پھر جاتے تھے۔ اب جب یہ تائب بن کر حاجی بنتے تھے، صاف شفاف ہو گئے، کپڑا دل کا جو لباس ہے صاف شفاف کر کے جب جاتے تھے تو وہ جو عطر اللہ کی یاد کا اور عبادت کا حج کے اندر جو ہوتا تھا تو پھر وہ زبردست مہکتا تھا، اس سے پھر ان کا وجود مہکتا تھا، وہ قبول ہوتا تھا، وہ حج ان کا قبول ہوتا تھا۔ اب آج کیا ہے؟ وضو یہاں کرو، جدے میں نماز پڑھ لو، اب تو اتنا آسان ہے، وضو یہاں کیا، جدے میں نماز پڑھ لی، اب کچھ بھی نہیں، یہ ہے، کوئی شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حاجیوں کو شعور عطا کرے کہ کیا ہے یہ حج، فارملٹی رہ گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب تو سب اے سی کے اندر، اس زمانے کے اندر جو بتاتے ہیں ہمارے نانا وغیرہ، جو آپ لوگوں کے جو بزرگ گئے ہیں اس زمانے کے اندر، صفا و مروہ، دھوپ کے اندر چلنا اور دھوپ کے اندر پھر وہاں رہنا، اور پھر مجاہدہ، ہاں پیدل ایسا سفر، کیا حال ہوتا تھا، بالکل معلوم ہوا مجاہدہ، توبہ، عبادت بالکل صاف شفاف ہو کے آتے تھے۔ اب تو معلوم ہوا میلے نخدرین کے اوپر اے سی لگا ہوا ہے، صفا مروہ میں اے سی، وہاں لوگوں کو دیکھا میں نے، ادھر صفا میں سعی اور مروہ ہو رہی ہے اور وہاں پر ٹفن کھا رہے ہیں سائیڈ میں بیٹھ کے، کیوں؟ اے سی ہے صاحب یہاں پر،
کوئی لیٹا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے سائیڈوں میں، بالکل ٹھنڈا ہو گیا، حج بھی ٹھنڈا، اسی لیے حاجی صاحب بھی آ کے ٹھنڈے جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ اللہ نے کہا کہ حج کی روح یہ ہے کہ شرک چھوٹ جائے، حج کی روح یہ ہے کہ جھوٹ چھوٹ جائے تم سے، حج کی روح یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو ایسے اپنے پروردگار کی یاد تمہاری زندگی میں آ جائے، ایسی یاد اللہ کو کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔ کیسے مزے لے لے کے یاد کرتے ہیں باپ دادے کو، اللہ بخشے ابا، اللہ بخشے بڑے نیک تھے صاحب، ایسی ایکٹنگ کریں گے رونا نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا فرما بردار ہے بھائی بچہ، بڑا فرما بردار بچہ ہے، روئیں گے بھی، ایکٹنگ بھی کریں گے سب، کیسے مزے لے لے کے اور کیسی اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ارے رب ذوالجلال کے احسان یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آئیں تمہارے، اس کے احسان یاد کر کے ڈھے پڑو اس کے آگے، وہ میرا کریم، میرا محسن، سارے محسن جزئی محسن ہیں لیکن میرا رب کلی محسن ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک اور اس کے بعد کی پوری زندگی میں احسان 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 ہے اس کے، کسی کے ایسے احسان نہیں ہے، قدم قدم پہ میرے محسن کے احسان ہے، قدم قدم پہ میرے رب کے میرے اوپر احسان ہے۔ یہ ہے حج کی کیفیت، یہ کیفیت پیدا ہو، یہ کیفیت پیدا ہو، جھوٹ چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، گندگی بتوں کی یعنی بت پرستی کی گندگی، شرک کی گندگی چھوڑ دو، یہ ہے، اور ایسے اللہ کو یاد کرو، ایسی معرفت اللہ کی جیسے کہ تمہیں اپنے باپ دادوں کی معرفت ہوتی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اللہ کے حنیف بن جاؤ، اللہ کے لیے سب طرف سے متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھیے غور سے سنیے، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، کیا سن رہے ہیں؟ ہاں غور سے سنیے آپ، ہاں ہو سکتا ہے میں کچھ پوچھ بیٹھوں، آپ کا ٹیسٹ ہو جائے اور پھر آپ نہ بتا سکیں، پوزیشن کا مسئلہ ہے، ہاں بہت توجہ سے سنیے۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ، حاجیوں سے اللہ کہہ رہے ہیں حنفاء للہ۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں سب سے اپنی آرزوؤں کو کاٹ کر رب سے اپنی آرزوؤں کو جوڑنا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ آج کا حنفی کیسا ہے؟ رب سے ہی آرزو اس کی کٹی ہوئی ہو، سب سے آرزو بڑی مضبوط ہے، یہ کیسا حنفی ہے؟ یہ کیسا حنفی ہے؟ اپنی نسبت ابو حنیفہ کی طرف کرتا ہے۔ حنیفہ کے معنی کیا ہیں؟ کیا معنی ہیں؟ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ حاجی صاحب کی زندگی اللہ کی طرف توجہ والی زندگی ہونا چاہیے، یہ بتایا۔ غیر مشرکین بہ، اور کبھی پھر شرک نہیں کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اب دیکھیے جو مثال دی اللہ نے شرکی کیسی، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسا ہے کہ گویا آسمان سے گر گیا ہو، آسمان سے گرا دیا اس کو، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے نے اس کو اچک لیا، اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اسے اڑا کے لے گئی۔ کیا مثال اللہ دے رہے ہیں، اور لے جا کے دور دراز سے گڑھے میں لے جا کے پھینک دیا۔ کیا مثال ہے؟ مشرک بھی بالکل ایسے ہی، بس اڑتا رہتا ہے۔ شیطان نے یہاں سے اڑایا 1000 کلومیٹر پہنچایا، پھر 800 کلومیٹر پہنچایا، پھر 100 کلومیٹر پہنچایا، بس اس کی آرزویں گھومتی رہتی ہیں اور لے جا کے دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیا۔ شرک، اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ مشرک کی مثال ایسی ہے، شیطان اچک لیتا ہے اور اس کو دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے، فی مکان صحیح۔ اس کے بعد حاجی کی ایک پہچان بتائی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ من یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کی جو محترم باتیں، جو احکام ہیں اللہ کے، اگر آپ کے دل میں اللہ کے احکام کے حج کے بعد احترام آ جائے، عظمتیں آ جائیں، تو واقعی آپ کا حج اللہ کے یہاں حج مبرور ہے، مقبول ہے۔ مبرور کے معنی مقبول، یہ ہے حج کی روح۔ پھر فرمایا آگے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت کرے، فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حاجی صاحب
اللہ کے یہاں وہ حاجی ہیں جس کے دل کے اندر تقوی پہنچ گیا ہو، جس کی زندگی میں اللہ کے احکام کی عظمت ہو، جس کی زندگی میں شرک نہیں ہو، جس کی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں ہو، جس کی زندگی میں اللہ کی یاد ماں باپ کی یاد سے بھی زیادہ ہو، ایسے مزے سے یاد کرے اللہ کی جیسے اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے ماں باپ کی جیسے یاد کرتا، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے مزے سے یاد کرے، معرفت سے یاد کرے۔ یہ ہے حج کی روح، حج کی روح۔ اب اس کے بعد حج کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے۔ اگر حج قران کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں تو اس کے اندر دونوں میں قربانی ہے۔ حج افراد ہے تو اس میں قربانی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ 90% حج تمتع کرتے ہیں تو اس میں قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کی روح اللہ بتا رہے ہیں، حاجی کے اندر وہ بھی آنا چاہیے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ حج کے ضمن میں ہی ذکر ہو رہا ہے قربانی کا، اور اس میں یہ قربانی عید الاضحیٰ کی بھی آ گئی۔ اس میں ہرگز اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تمہارا جو تقویٰ ہے، دل کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، جو جذبہ ہے، وہ پہنچتا ہے اللہ کو، وہ پہنچتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ معلوم ہوا جس قربانی میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ کیا وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ اسی بات کو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو چھوٹے بھائی نے کہا اس کی قبول ہو گئی۔ کہ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ بھائی صاحب، قربانی تو اللہ جو متقی ہوتے ہیں، ڈرنے والے، پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی قبول کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو عمل بھی کریں آپ، اس میں خوف خدا، دل کا جذبہ، ایمان، تقویٰ ہے، اللہ کی وہ قربانی قبول ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ 1000 بکرے قربان کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری قربانی کے اندر اخلاص کہاں رہا؟ پبلسٹی آ گئی۔ تو میاں تیرا بکرا کتنے کا تھا؟ کہنے لگا الحمدللہ 30,000 کا تھا۔ ہاں 30,000 کا، اور الحمدللہ مغل پورے میں شاید ہی کسی کا ہو۔ اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فخر کا اظہار ہے، یہ فخر کا اظہار۔ قربانی فخر کی چیز تھوڑی ہے، قربانی شکر کی چیز ہے، قربانی ذکر کی چیز ہے، قربانی شکر کی چیز ہے۔ کمپٹیشن ہو گیا، یہ بھی کمپٹیشن ہو گیا۔ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے اندر تقویٰ ہو، اخلاص ہو۔ تو یہ ہے حج کی روح کے عمل میں اخلاص ہو، صداقت ہو، شرک سے پاکیزگی ہو، جھوٹ سے پاکیزگی ہو، اللہ کی یاد ہو۔ یہ سب باتیں اگر آئی ہیں اور ہر وقت اللہ کی احکام کا احترام ہو، اللہ کی باتوں کا احترام ہو، یہ اگر حاجی صاحب کی زندگی میں ہے تو واقعی وہ الحاج لکھنے کے مستحق ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہ لکھتے ہی نہیں ہے الحاج۔ جو لکھ رہا ہے اس کے اندر سمجھو یہ صفاتی نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جب اخلاص آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا، تو وہ تو کہے گا بھائی اللہ کے واسطے مجھے حاجی مت بولو، بس وہاں قبول ہو جائے، بس وہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو یہ بہت اہم بات سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ بس اب اس کے بعد آگے کی جو کچھ اہم باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو بھی جو کچھ اس نے کہا ہے محض اپنے لطف و کرم سے اس کو بھی، اس کی اولاد اور نسلوں کو بھی، آپ کو بھی، آپ کی اولاد اور نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین حق کے لیے، دین حق کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے، اور اس طرح قبول فرمائے کہ ہم تنہا جنت میں نہ جائیں، بلکہ اس طرح ہم داخل ہوں کہ ہمارے ذریعے کروڑہ لوگ اللہ کے بندے جنتوں کے مستحق بنے، جنتوں میں داخل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔